آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یقیناً آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے سوشل میڈیا کے تھرو کہ گھریلو زندگی ہماری جو ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا برصغیر کا ایک کلچر جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور پھر اگر یہ سسٹم میسر ہو تو اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ایک بہو کا اپنی ساس، اپنی نندوں کے ساتھ، اپنے سسر، اپنے دیوروں کے ساتھ، اپنی دیورانیوں جیٹھانیوں کے ساتھ اس گھریلو زندگی کو متوازن طور پہ اسٹیبلش کرنے کا طریقہ کیا ہے قرآن و سنت میں، یہ ہے مین تھیم اس عنوان کا۔ یہ عنوان اپنے اندر اتنی وسعت، اتنی جدت اور اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ اس کے لیے بعض لوگوں نے سالہ سال تک بھی نشستیں کی اکابرین نے، لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ کر انہوں نے اپنی نشستیں ختم کی کہ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا پکڑنا بھی ساری زندگی لگے رہیں مشکل ہے، اور یہ مشکل ترین عنوان ہمارے حصے میں آیا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق جو اس سے ساتھ اس کا حق ادا کیا جا سکے۔ اسلام ایک بڑا خوبصورت دین ہے، اور اسلام اپنے چاہنے والوں کو زندگی کی تمام شعبہ جات کے متعلق میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو یقیناً گھریلو زندگی جو ایک بڑی اہم زندگی ہے، اس کے حوالے سے بھی مکمل ہدایات اس دین محمدی میں موجود ہیں، لیکن کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دین میں جس کو اگر اللہ فکس کر دیتا یا اللہ کا رسول، تو ہمارے لیے کچھ مشکل پیدا ہوتی اپنے معروضی حالات کے مطابق۔ دنیا کے معاشرے مشرقی مغربی جو ہماری تہذیبیں الگ الگ ہیں، کلچر الگ الگ ہیں، اور پھر دنیا میں ہر علاقے کا رہن سہن وہ کیونکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اگر اسلام کچھ چیزوں کو فکس کر دیتا تو پھر ہمارے لیے بعض وقت ہم کہتے ہیں جی اسلام نے ایسا کر کے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی، تو دین نے کچھ چیزیں وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہماری اس نے قرآن حکیم اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں رہنمائی دے دی، اور پھر ہمارے اوپر چھوڑا کہ آپ اس کو خود اسٹیبلش کریں اپنے معروضی حالات کے تناظر میں، کیونکہ معاشروں میں سب لوگ امیر نہیں ہوتے، سب لوگ غریب نہیں ہوتے، سب لوگ معتدل بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ ماحول میں بھی ہوتے ہیں، موسم میں بھی ہوتے ہیں، حالات میں بھی ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر دین نے ہمیں کوئی پلینڈ قسم کی ہم کہیں پرنسپلز نہیں دیے۔ ہاں البتہ اللہ کریم نے قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں ایک جو فیملی ہوتی ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے خاندان کا، اس کا ایک انفراسٹرکچر ہمیں ضرور سمجھایا، اور یہ کیونکہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارے رسم و رواج علاقے علاقے کی نسبت سے مختلف ہوتے ہیں، اس کو ہماری عقل، ہمارے فہم، ہمارے تدبر پر چھوڑ دیا اور کچھ حدود بتا دیں۔ مثلا یہ حد ہے، اس سے آگے بڑھیں گے تو ظلم شروع ہو جائے گا، اور کسی حوالے سے بھی آپ نند ہیں، بھابھی ہیں، آپ ساس ہیں، سسر ہیں، شوہر ہیں، آپ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، آپ کی لیمٹس یہ ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فساد فی الارض اور ظلم یہ دو چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ یہ دو لفظ اگر سمجھ میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں انسان کہیں پہ بھی زندگی گزارنا چاہے، مسلمان تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ کہیں تعلیم کی کمی، کہیں تربیت کی کمی، کہیں عقل و فہم کی کمی، کہیں سمجھانے والوں کی کمی، کہیں سمجھنے والوں کی کمی، یہ سارے فیکٹرز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری گھریلو زندگیاں ان بیلنسڈ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ایسے بہت سے خود ساختہ قسم کے لیکچرر، خود ساختہ قسم کے موٹیویشنل سپیکر سامنے آ گئے ہیں، خود ساختہ مفتیان کرام بھی آ گئے ہیں، جنہوں نے دین کے حوالے سے اتنی اسٹرکٹ قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ آپس میں بھی جہاں کلیشز وہ بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، وہاں لوگوں کے ذہنوں میں بھی عجیب قسم کے سلجھاؤ کی بجائے نئے نئے الجھاؤ شروع ہو جاتے ہیں۔
لیٹ اس سپوز آپ دیکھیں کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس پہ آپ سوشل میڈیا کھولیں، آپ دیکھیں گے اکثر آپ کو ایسے چہرے ملیں گے جو پہلا جملہ یہ کہیں گے اسلام میں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہمارے باپ دادا پردادا نکڑ دادا اوپر جتنے بھی ہیں وہ سارے اسلام کے مخالف چلتے رہے۔ ایک جملے میں ہی ہم نے اپنے سارے آبا و اجداد کی زندگی ساری اٹھا کے دین سے باہر لا کھڑی کر دی۔ اور کوئی ایسے بھی رجت پذیر قسم کے لوگ ملیں گے جو کہیں گے اسلام میں تو ہوتا ہی فیملی سسٹم ہے جی، جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ دوریاں ہوتی ہیں الگ رہنے سے، دوریوں کو تو تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ یعنی دونوں طبقے ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ کریں گے۔ حالانکہ میں نے ایک بات بڑی معتدل کی کہ اسلام نے یہ چیزیں فکسڈ نہیں کی، اس لیے کوئی بندہ اس پہ کوئی ایک آیت یا حدیث اس کی فکسیشن کے حوالے سے پیش نہیں کر سکتا۔ اب یہ بنیادی تصور سامنے رکھ کے ہم نے اپنے کلچر کے مطابق دیکھنا ہے، جہاں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارے ہاں کیا وجوہات ہیں کہ یہ رشتے پنپتے نہیں ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان جھگڑوں کے جہاں ہم اسباب سامنے رکھیں گے، ان کے سلوشن کو بھی اسی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم جن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ان کے لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر وہیں سے ہم بات آگے شروع کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء ہے، یہ سورہ نمبر 4 ہے، ورس نمبر 36۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ سارے حقوق کو متعین کر رہی ہے یہ آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر ترتیب آگی باقی حقوق کی، والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر اقربا کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی، وبذی القربہ جو قرابت دار ہیں ان کے حقوق کا مکمل خیال رکھیں، پھر یتیموں مسکینوں کے حقوق کی بات کی، پھر اس کے بعد پڑوسیوں کی بات کی، اور 2 طرح کے پڑوسیوں کی بات کی، والجار ذی القربہ بھی کہا، جار الجنوب بھی کہا۔ جو آپ کے رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے الگ حقوق ہیں، اور جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے الگ حقوق۔ اور پھر صاحب الجنب کہا، صاحب الجنب کہتے ہیں آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ والے روم میں رہنے والا، آپ کے ساتھ والی چارپائی پہ رہنے والا، آپ کی ساتھ والی چیئر پہ رہنے والا، آپ کے پہلو کے دائیں بائیں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا، اور پھر غلاموں کی بات کی، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو اور خود پسندی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں جب گھر میں اگر ایک گھر ہے سنگل گھر، اور حالات ایسے نہیں ہے کہ الگ گھر آپ دے سکیں بچوں کو، تو والدین نے بیٹے کی شادی کر دی اور بہو لے آئے، اور بہو نے اسی گھر میں رہنا ہے جہاں پر اس کی ساس ہے، اس کا سسر ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی نندیں ہیں، اس کے دیور ہیں۔ تو اب ہمارے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے مینیج کیا جائے۔ میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں نے زندگی میں ایسا کوئی گھر نہیں دیکھا جس میں بہو کو بیاہ کر لائیں اور کہیں آپ کا ڈیرا اسی روم میں ہوگا جس روم میں آپ کی ساس اور سسر کا ڈیرا ہوگا۔ اب یہ میں تصور سمجھانا چاہتا ہوں غلطی کہاں سے ہوگی۔ ہر گھر میں چھوٹے سے چھوٹا بھی وہ کہتے ہیں یہ ایک کمرہ ایک الگ جناب یہ بہو کے لیے کر دیں، اور سنگل یہ ایک اینٹی ہے کہ سنگل روم اگر آپ نے بھابھی کو دے دیا، نند نے یا ساس نے بہو کو دے دیا، یا سسر نے بہو کو دے دیا، شوہر نے اپنی اہلیہ کو دے دیا، تو اس کا الگ یونٹ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 کم و بیش نکاح کی شادیاں کی، ہر ایک زوجہ کو ایک روم دیا، جو ثابت ہوتا ہے حدیث سے۔ کوئی الگ الگ گھر ایک کو اس محلے میں ایک اس محلے میں ایسے نہیں رکھا۔ یہ الگ بات کہ اس گھر میں ساس نہیں تھی، سسر نہیں تھی، نند نہیں تھی، کوئی دیور جیٹھ نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک روم میں سب کو الگ الگ رکھ کے وہاں ان کے پورے حقوق متعین کر دیے۔ اسی طریقے سے گھر میں آنے والی بہو کو ایک الگ روم دے دیا جاتا ہے، اور اکثر آج کل تو روم کے ساتھ واش روم بھی ہوتا ہے، تو روم اور واش روم سیپریٹ اس کو مل جاتے ہیں، اب صرف ایک کچن کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ وہ بھی جب ساسیں دیکھتی ہیں تھوڑے سے معاملات تو وہ کہتی ہیں بھائی کچن بھی تو اپنا الگ کر لے۔ اس دور میں یہ بھی اب ایک کلچر ہمارا بن چکا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے بعد
کئی تو گھر ہی ایسے ہوتے ہیں شروع سے ہی الگ ان کو رکھا جاتا ہے، کہیں اگر جوائنٹ ہو بھی تو اس کو بہت جلدی سیپریٹ کچن دے دیا جاتا ہے۔ لیکن بوڑھے اگر ساس سسر ہوں تو پھر یقیناً ان کا بیٹا ہے، ان کے لیے پھر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ انہیں اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئیں یا باہر کسی فٹ پاتھ پہ بٹھا دیں۔ کیا اسلام یہ اجازت دے گا آپ کو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا کیونکہ کوئی تصور نہیں ہے، لہذا بوڑھے ساس کو اٹھائیں، بوڑھے سسر کو اٹھائیں، انہیں باہر پوڑی والے پل پہ بٹھا دیں، ان کا گھر میں کیا کام ہے؟ تو آپ وہ اسلام کہیں کسی سے پوچھیں بھئی یہ اسلام کہاں پر ہے؟ اسلام تو آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا۔ اسلام تو یہ جو آیت میں نے پڑھی اب اس میں آ جائیں، اس میں آپ ساس سسر اور نندے جو ہیں اس کو 3 ایسپیکٹ سے اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں اس ایک آیت میں۔ سب سے پہلے اکثر جو بہویں ہوتی ہیں وہ کوئی خالہ کی بیٹی ہوتی ہے، کوئی چچا کی بیٹی ہوتی ہے، کوئی پھپھو کی بیٹی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں سے ہوتی ہیں اکثر و بیشتر۔ ہمارے یہاں خاندانی ایک نظام ہے، خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے اکثر و بیشتر۔ اب دیکھیں وَبِذِي الْقُرْبَى، قرآن مجید نے اللہ رسول اور والدین کے بعد اگلا جملہ بولا قرابت داروں کے حقوق۔ اچھا والدین کو اگر دیکھ لیں، پہلے کہا کہ والدین سے احسان کریں، تو بہو کے لیے ساس اور سسر کے لیے انگلش میں جو لفظ استعمال کیا جاتا کیا؟ مدر ان لا، فادر ان لا۔ چلیں اردو میں ہم نے ساس اور سسر کہہ دیا، اس میں ماں اور باپ لگتا ہے غائب ہو گئے ہیں، لیکن آج انگلش میڈیم کا دور ہے، ہر بندہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھانا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو انگلش میڈیم نے کام آسان کر دیا۔ فادر ان لا کیوں کہا یہ بھی بتاؤں گا، لیکن مدر ان لا، سسٹر ان لا، بردر ان لا، یعنی سارے نام وہی دیے جو بہو صاحبہ اپنے گھر میں جن رشتوں سے ہو کر آئی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے۔ اس گھر میں بھی دین نے دیکھیں ڈٹرمن کر کے بتا دیا، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ساتھ ان لا کا لفظ لگایا، اور ان لا اس کو زیادہ پروٹیکشن دینے کے لیے، کیونکہ قانون جب آتا ہے، قانون کی کتاب کا ذکر، تو پھر وہاں حقوق آتے ہیں، وہاں قاعدے آتے ہیں لا میں۔ تو لا جب ساتھ بولا کہ یہ ماں تو ہے لیکن اس کے خلاف اگر کہیں ظلم بڑھ جائے تو آپ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ قانون اور کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں جہاں نسبوں کا لفظ ہے ساتھ ہی وہ صہرا کا لفظ بھی آیا ہے، وجعلنا بھی پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بنائے تمہارے لیے نسبی رشتے بھی اور سسرالی رشتے بھی۔ ہمارے یہاں یہ بھی مغالطہ ہے کہ نسبی رشتے اللہ بناتا ہے، سسرالی ہم بناتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی نص قطعی یہ کہتی ہے کہ نسبی رشتے بھی اللہ بناتا ہے، سسرالی رشتے بھی اللہ بناتا ہے۔ جب خالق نے قرآن مجید نے کہا بھئی ہم اسی لیے کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، کبھی کسی نے آج تک یہ جملہ سنا ہو کوئی کہے جی جوڑے زمینوں پہ بنتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے یہ ڈٹرمن کر دیا کہ آپ کے جو خونی رشتے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور آپ کے سسرالی رشتے بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور پھر ان میں وہی ورڈز یوز ہو رہے ہیں جو میں نے بتائے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے بطور ماں باپ ساس اور سسر جو ہیں، اگر بہو کو یہ پڑھایا جائے، گھر سے تعلیم دی جائے کہ بھئی بیٹا جو آپ جس گھر میں جا رہی ہیں وہاں ایک ماں آپ کو اور ملے گی، وہ مدر ان لا کہلائے گی، ایک باپ اور ملے گا، وہ فادر ان لا اور کہلائے گا، اور یہ وہ رشتے ہیں۔ وقت ہوتا تو میں کھول کے بتاتا، لیکن یاد رکھیے سسر ہے نا، اگر کسی بچی کی شادی ہوئی، اس کے شوہر سے ایک رات اس نے اس کے ساتھ گزار لی، اب شوہر مر گیا، شوہر نے طلاق دے دی، علیحدگی ہو گئی، اسلام کہتا ہے ساری زندگی وہ سسر بہو سے شادی نہیں کر سکتا، جیسے بیٹی سے نہیں ہو سکتی۔ سیم تعلیمات وہاں دی۔ یہ کچھ چھوٹی بات ہے کہ اس کا مقام دیکھے وہ متعین کر دیا، علیحدگی ہو گئی، اب کہتے ہیں جی شوہر مر گیا ہے جی، یا بیوی مر گئی ہے جی، وہ شکندا نہیں دے سکتا جی، چارپائی نہیں پکڑ سکتا جی، قبر میں نہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہمارے یہاں ہیں، مگر ساس اور سسر کی بات بتا رہا ہوں، اس کا وہ مقام وہی رہا، وہ نہیں ختم کیا۔ کوئی بدل کے دیکھے، نہیں بدل سکتا۔ آگے چلیں، اب دیکھیں بطور والدین جو والدین کے حقوق ہیں وہ ادھر بھی وہی حقوق ہیں، تھوڑے بہت فرق ہوتے ہیں، وہ مائنیوٹ چیزیں تو ہم ویسے بھی اومٹ کر دیتے ہیں لائف میں سے، ہم کہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھیں جی، مین دیکھیں، مین حقوق آپ کو سیم نظر آئیں گے۔ آگے چلیں، پھر اسی آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا قربا کا، قرابت داروں کا۔ اب ادھر ساس سسر بھی دیکھیں، وہ بھانجی بھتیجی لائے ہیں، اور ادھر وہ دیکھیں یہ بھی میرے کو ماموں چچا تایا پھپھا پھوپھی، یہ بھی تو میرے قریبی ہیں۔ تو
اب قرآن مجید نے اس کے بعد جو اگلا لفظ استعمال کیا وہ قرابت داروں کے حقوق کا، تو قرابت داروں کے حقوق پورے کرنے آپ نے، اور آپ دور رہ کے حقوق پورے کرنا آسان ہوتے ہیں یا قریب رہ کے آسان ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی دیکھ لیں، اگر دور سے آپ کو جانا پڑے گا نا حق پورا کرنے کے لیے کسی کے لیے، اسے وقت لینا پڑے گا، پھر آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا، اس کے لیے بھی ہوگا۔ قریب رہتے ہیں، ساتھ ساتھ کمرے ہیں یا اوپر نیچے رہ رہے ہیں تو آسانی سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو بھائی آپ ساس سسر کو چلیں والدین میں نہیں شمار کر دے تو آپ ان کو قریبی رشتہ داروں میں شمار کر لیں، یا آپ کے شوہر کے ماں باپ وہاں سے بھی قرابت داری کا رشتہ آ گیا۔ یہ اگر ہم یہ تربیت میں یہ عنصر ہوں تو یہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے چلیں، پھر اسی آیت میں ایک اور لفظ استعمال کیا گیا پڑوسی کا۔ اچھا، پڑوسی کی اقسام رکھی گئی دو، ایک جار ذی القربہ رشتہ دار پڑوسی، اگر بہو رشتہ داروں میں سے ہو اور ساس سسر بھی تو رشتہ داروں میں سے ہیں تو پھر ان کو پڑوسی ہی سمجھ لیا جائے۔ چلیں اگلے درجے میں، اگر تو آپ دیکھیں قرابت دار پڑوسی کے حقوق مقدم رکھے گئے اس پڑوسی سے جو قرابت دار نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند بزار کی حدیث مبارکہ ہے کہ پڑوسی تین قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا صرف انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے اپنے حقوق متعین کیے دین نے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے دو حق حضور نے کہا ہوتے ہیں، ایک انسانیت کا اور ایک اگر وہ مسلمان ہو تو ایمان کے رشتے کا۔ اب دوہرے حقوق ہو گئے، یہ دین نے الگ بتائے۔ تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں تمہارے اوپر، وہ انسانیت کا رشتہ بھی آپ کے ساتھ ہے، ایمان کا رشتہ بھی اس کا آپ کے ساتھ ہے، اور رشتہ داری کا رشتہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہو اس پر آپ کے تین طرح کے حقوق متعین ہوتے ہیں۔ اب اکثر 80-90% آپ دیکھیں بہویں جو ہوتی ہیں اور ساسیں ہوتی ہیں وہ آپس میں خونی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو اب وہاں تو تیرے حقوق آ گئے، یہاں ایک ادا نہیں ہوتا، ہم گھبرائے ہوئے ہیں اب کہاں جائیں گے بھاگ کے۔ انسانیت والے حقوق بھی آ گئے، ایمانیت والے بھی آ گئے اور اقربیت والے بھی آ گئے، تو چھٹکارا پا کے کہاں جائیں گے؟ گھر الگ لے کے دور جا کے، یہ تو پورے کرنے ہیں پڑوسی۔ پھر اگر الگ ہوں گے یا اوپر نیچے ہوں گے یا محلے میں جائیں گے پھر بھی تو قریبی ہوں گے۔ تو اب دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اگر بہو ساس کا جھگڑا ہو تو چلیں بہو رانی ساس صاحبہ کو اور ساس صاحبہ بہو رانی کو چلیں پڑوسی ہی سمجھ لیں، پھر بھی حقوق ہیں۔ صحابہ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اتنے پڑوسی کے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یوں لگا کہیں وہ وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ پھر واللہ لا یامن 3 دفعہ حضور نے قسم کھا کے کہا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، اور شر جھگڑے کو کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جہاں ساس اور بہو جھگڑا کریں گی، نندیں اور بھابیاں جھگڑا کریں گی، توجہ میری طرف، جب یہ جھگڑے ہوں گے تو بتائیں پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کو اگر ہم ستائیں گے اور پلاننگ بنائیں گے تو جو آقا علیہ السلام نے 3 بار قسم کھا کے کہا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، تو سنائیں پھر بتائیں اپنا ایمان کس گلی میں جا کے تلاش کریں گے؟ کہ آپ آپس میں جھگڑے کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کو گرا لیں، شکست دے لیں، کیونکہ وہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں اور چیمپئنز ٹرافی کھیل رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا ملنے والا ہے بڑا سا جناب سرپرائز، جس کے لیے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ دینگا مشتی لگائی ہوئی ہے۔ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے تو لڑائی کر کے رانجھا راضی، میں نے آج ساس کو دبا دیا، میں نے آج بہو کو ایسی کی تیسی کر دی، مگر سوال یہ پیدا تو اس کے بعد ایمان تلاش کرنے کے لیے کس دروازے پر جایا جائے گا؟ ایک صرف جملہ ذہن میں رکھیں، سب کچھ لٹ جائے، نہ گھر، نہ بچے، نہ آپ کے پاس پہننے کے اچھے کپڑے، نہ دولت، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہو تو بتائیں یہ سودا نفع والا ہے یا ساری فیسلٹیز آپ کی من منشا کے مطابق مل جائیں اور ایمان رخصت ہو جائے، یہ سودا بہتر ہے؟ اتنا صرف اگر ہم سوچیں نا تو میرا خیال ہے جبھی اللہ کی حضوری میں جھک جائے اور ہم کہیں مولا شکر ہے تیرا، بھولے ہوئے ہم ہیں
کہ تو نے کیا ہمیں خوبصورت طریقے سے ایمان دیا کہ ہمیں ایمان تلاش بھی نہیں کرنا پڑا، بائی ڈیفالٹ ہم تو پیدا ہوئے نہ بول سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہم کدھر ہیں کدھر نہیں، ہمارے کانوں میں نغمہ گونجا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک آیت میں نے بتائی سورہ نساء کی، یہ آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت نے متعین کر دیا ایک طرح سے نہیں، دو طرح سے نہیں، تین طرح سے کہ جوائنٹ فیملی میں رہ کر آپ ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے پورے کر سکتے ہیں۔ والدین کو سمجھ کے، ادھر بیٹی سمجھ کے کریں تب بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر قرابت دار سمجھ کر کے کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور پڑوسی سمجھ کے کریں تب بھی درست ہے۔ ایک تو میں نے پہلے ہی مسئلہ بھی بتا دیا اور مسئلے کا سولوشن بھی ساتھ ہی بتا دیا۔ اب آپ گرامی کچھ باتیں بڑی غور طلب ہیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ہم کر لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ساس کو سمجھا جاتا ہے سب سے پہلے وجہ نزاع۔ ہر بہو ایلیگیٹ کرتی ہے اپنی ساس کو 99.5% کہ میری ساس ایسی، میری ساس ایسی، میری ساس۔ ساسیں کیوں بے رحم ہوتی ہیں، ساسوں کے جھگڑے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو میری نظر میں، میری تحقیق میں، میری دانش میں، ہر بندے کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ 5 ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ساسیں عموماً بہو جیسی گھر میں آتی ہے ان کے ذہن میں اگلا جو انجیکشن شیطان لگاتا ہے وہ بدگمانی کا ہوتا ہے، اور جہاں بدگمانی شروع ہو جائے وہاں جھگڑا آٹومیٹکلی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بدگمان کیوں ہوتی ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حالانکہ وہ خود پسند اس نے کی اپنی بہو، بیٹا کہہ رہا تھا میں نے فلانی سے شادی کری، انہوں نے کہا نا 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 نا، میں اپنی مرضی کی بہو لائیں گی، میں نے گزارا کرنا اس کے ساتھ۔ اور جب تک وہ اس کے گھر میں نہیں آئی تھی وہ واری واری صدقے صدقے جاتی تھی۔ آج گھر میں آتے ہی اس کو کیا ہو گیا، ایسا کون سا ڈینگی وائرس، کرونا وائرس آ گیا کہ ایک لمحے میں اس کی سوچ بدل گئی۔ بدگمانی، اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اور یہ نوجوان طبقہ غور سے سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ماں نے پیدا کیا ہوتا ہے، پالا ہوتا ہے، جوان کیا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتی ہے بیٹے پر ساری حکومت میری ہونی چاہیے، اپنا سارا حق بیٹے پر وہ خود اپنا سمجھتی ہے۔ اب بہو ظاہری بات ہے وہ بہو ہے، اس کا وہ شوہر ہے۔ اب یہاں دین کو بھی سمجھیے گا، اس معاملے کو بھی سمجھیے گا۔ دین کہتا ہے جب بندہ شادی کرتا ہے نا، میاں بیوی بنتا ہے، تو شوہر اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی بیگم گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اب اس گھر میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں تو پہلے ملکانی ساس صاحبہ ہیں، ملک صاحب سسر جی ہیں۔ اب بہو آئی شادی ہو کے، یہ بھی ایک جوڑا بن گیا، انہوں نے ایک نسل پیدا کرنی ہے، ایک قبیلہ ان سے چلنا ہے، ایک ان کا شجرہ آگے نہ چلنا ہے۔ اب بہو یہ سمجھتی ہے، وہ یہ بچپن سے سارے خواب دیکھتی رہتی ہے کہ میں جاؤں گی، میرا اپنا گھر ہوگا، اپنا شوہر ہوگا، اور پھر شوہر بھی یہی سوچتے ہیں میری بیگم ہوگی، میری اپنی ہوگی۔ ہاں جی، اب ان دونوں میں اپنی اپنی کی وجہ سے اپنائیت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اپنا سمجھا جائے، اور یہ اپنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اپنائیت اسی سے پیدا ہونی ہوتی ہے۔ اب ساس جب اگلی پہلی صبح یہ دیکھتی ہے نا کہ وہ بیٹا جو روزانہ 4 گھنٹے ماں کو دے رہا تھا آج تو 1 گھنٹے پر آ گیا ہے، یہ 3 گھنٹے آنے والی بی بی کھا گئی ہے، بس بدگمانی شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اگر یہاں پہ تھوڑی سی بھی سستی کی نا تو مجھے تو یہ مکھن سے بال کی طرح آنے والی نکال کے باہر پھینک دے گی، لہٰذا اگلے دن سے ہی وہ پلاننگ شروع کرتی ہے۔ 2-4 دن وہ کہتی چلیں ایک دفعہ میکے سے واپس آ جائے پھر میں اس کو سمجھاؤں گی گھر کا نظام۔ اب وہ ایک دفعہ میکا جاتی ہے، واپس آتی ہے، اب ساس ایک دن کہتی ہے بیٹے میرے پاس بیٹھے۔ یہ دیکھیں ہمارے گھر میں نا بہویں ہمارے خاندان میں جلدی سوتی نہیں ہیں، رات کو دیر تک برتن دھونے ہیں، اور پھر جب سارے سو جائیں بہو رانی تب سویا کرے۔ اچھا ادھر اس کو مصروف رکھے گی، ادھر بیٹے کو بلا کے کہے گی بیٹا جی دیکھیں اماں تجھے پالا ہے، شادی کروا دی، اب میں بیمار ہوں، دیکھ میری طبیعت خراب، تو میرے پاس بیٹھتا ہے نا مجھے ذرا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میرا بھی کوئی سہارا ہے۔ وہ بیٹے کو بھی بٹھائی رکھتی ہے، ان کو آپس میں قریب ہی نہیں ہونے دیتی،
وہ بیچارہ جاب سے آیا، ماں نے بٹھا لیا، بہو کو کچن میں بھیج دیا، رات 11 بج گئے جناب، جب بہو نے کہا جی اماں سارے کام ہو گئے ہیں ساس صاحبہ، وہ کہتی اچھا ٹھیک ہے آپ آ کے لیٹ جا۔ اچھا بیٹے کو مزید وہ گھنٹہ اپنے پاس بٹھا کے رکھ دیا، بیٹا میرے ذرا تھوڑے پاؤں دبا دے، دیکھ آج پتہ نہیں تکلیف سے، مجھے ذرا میڈیسن باہر سے لا دے، انگیج رکھے گی تاکہ جب یہ جائے تو وہ سو چکی ہو، یا وہ کہ بس میں تو دن بھر کام کر کے تھک چکی تھی، بیزار ہو چکی، اب ہم سو جاتے ہیں، سو گئے۔ اب صبح سحری کے ٹائم پہ سب سے پہلے جناب ایک دن دو دن دیکھے گی بہو صبح سورج نکل آئے نہیں اٹھی، اگلے دن ادھر آؤ بہو رانی، یہ ہمارے خاندان میں بھی آئی تھی، یہ اتنا دیر سے اٹھنے کا تو رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں تو صبح سب سے پہلے بہو کو اٹھنی پڑتی ہے، بندہ کوئی نماز روزہ کرتا ہے، کوئی سویرے سویرے ساس سسر کی کوئی ناشتہ بنا کے، میں تو 4 بجے ناشتہ کرتی ہوں۔ یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوئی؟ صرف اس لیے کہ اسے یہ لگا کہ میرا بیٹا اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو جائے اور کہیں ہم سائیڈ لائن نہ ہو جائیں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو اس بیچاری کی بھی سوچ صحیح نظر آتی ہے کہ بیٹا میں نے پال کے بڑا کیا، روزانہ مجھے بیٹا ٹائم دیتا تھا۔ اب یہ ہے پہلا مسئلہ جی، جہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اب بیٹا صاحب اگر تو ماں کی مان لیں تو اب بہو جھگڑا کرے گی 4 دن بعد، اور اگر وہ ماں کی نہ مانے اور کہے امی یہ میری بیوی ہے تنگ نہ کیا کریں، ہم آج باہر، اچھا وہ پھر دیکھتا گھر میں ماں، وہ کہتا چلو آج بیگم کھانا باہر کھاتے ہیں، سیور پہ چلتے ہیں، کہیں کڑھائی کھاتے ہیں، آج ذرا مری جاتے ہیں گھومنے۔ اب جب ماں یہ سنتی ہیں نا اس کو اور مرچیں لگتی ہیں، ساس صاحبہ تو اب وہ برانگ اختہ ہو جاتی ہیں، اب وہ اور زیادہ، اب وہ جھگڑا تیش کی وجہ سے آتا ہے، غصہ تیش کی وجہ سے آتا ہے، اور وہ شروع ہو گیا کام۔ سلوشن کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ہی آپ کو حل بتاتا جو کہیں حل رہنا چاہے کسی بات کا۔ حل یہ ہے کہ بیٹا جو اس عورت کا شوہر ہے بہو کا، اور سسر، یہاں 2 کی ریسپانسبلٹی ہے۔ بیٹے کو اپنی بیوی سنبھالنی ہے اور سسر کو اپنی بیوی سنبھالنی ہے۔ پرابلم یہ کہاں زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ساس صاحبہ سسر جی پر کمانڈ خود کر رہی ہوتی ہیں، ملکہ نہیں بادشاہ بھی خود ہوتی ہیں گھر کی، یہاں سے گھر کا نیوکلیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب سسر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو سمجھائے، بیگم صاحبہ ہم اپنے گھر کے بادشاہ اور ملکہ تھے، اب بیٹا ہمارا بادشاہ بن گیا ہے، دولہا بنایا ہے اور دلہن ملکہ ہے، اب ہم نے گھر کی اختیارات ٹرانسفر کرنے ہیں ایک جنریشن سے نیکسٹ جنریشن میں۔ اب نئے الیکشن ہو گئے، نئی حکومت بن گئی ہے، لہذا اس حکومت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اپوزیشن بن جائیں گے، تو جہاں اپوزیشن حکومتوں کے سامنے آ جائے پھر وہاں پہ تو رولے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گی میں گھر کی حاکمہ ہوں، بہو کہے گی میں حاکمہ ہوں، تو پھر آخر میں وہی ہوگا جیسے سیاسی اینکر 2 بندوں کو بٹھاتے ہیں، حکومتی اور اپوزیشن کو، اور ایک دوسرے کے گریباں پکڑ کے وہ پھر جو کچھ حشر کرتے ہیں، وہی حشر وہاں گھر میں ہوتا اور ہوتا ہو رہا ہے۔ لہذا یہاں پر دیکھیں، یہ بیٹے کو دیکھنا ہے، اگر تو میرا باپ گھر کا واقعی سربراہ ہے اور میری ماں کے نیچے خود نہیں لگا ہوا ہے، تو ابا جی سے کہے حضرت صاحب، ابو جان، اگر آپ اپنی بیگم کی رضامندی کے لیے ڈاؤن ٹو اسٹیئر ہو سکتے ہیں تو مجھے بھی اجازت فرما دیں، اتنا مجھے بھی حق ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اماں کے ساتھ گزارا سر جھکا کے جی حضوری سے کیا ہے، تو میں بھی آپ کا صاحبزادہ ہوں، میں آپ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، وہ کہ پتر تو اپنی نبیڑ دے، مینوں اپنی نبیڑن دے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اگر یہ بدگمانی والا سلسلہ موجود ہے اور وہ دیکھتا ہے میں روزانہ گھر میں آتا ہوں، تو بدگمانی کا اظہار 2 صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ جو اس شوہر کو، اس لڑکی کے، اس کو ایسٹیمیٹ کرنا، جج کرنا ہے، وہ 2 صورتیں کی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ گھر میں آئے گا نا، تو گھر میں اس کو ایک محاذ ملے گا۔ محاذ سمجھتے ہیں؟ مورچے کو کہتے ہیں، جہاں سے کسی پر حملہ اور اٹیک کیا جاتا ہے۔ اب وہ ایک محاذ دیکھے گا، اس میں دشمن سارا جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشن، یعنی نیشن پوری یونائٹ ہو چکی ہے، اس کی ساری بہنیں، اس کی اماں، اس کے بھائی، وہ سارے ایک محاذ ماں کے پاس بیٹھا، وہ کہے کہ او بیٹا پتر، میں تیری ماں، میرے کو بڑی غلطی ہو گئی۔ اماں کیا ہوا؟
تک نہ میں نے بہو لائی تھی کہ ہماری خدمت کرے گی، ہمارے ساتھ کوئی اچھا رہے گی، اس کو تو کھانا ہی نہیں پکانا آتا صحیح، تہاڑی نے سالن پکایا مرچائنیاں بائیاں 60 چھوڑیا، دن کو تو بیٹا گھر میں نہیں تھا، اس کو کیا پتا کیا ہوا، روٹیاں کالیاں کلوٹیاں جیاں ساڑیاں ہی، اور سالن اس میں گھی، توبہ توبہ توبہ، میں تے 1 کلو دا ڈبا 2 مہینے چلا لینی سا، اینو ویکھو یہ تو لگتا 3 دیہڑیاں ہی ختم ہو جائے گا۔ لو جی پھونک بھرنا شروع ہو گئی، شکایات کا دفتر کھل گیا۔ وہ بیچارہ اٹھ کے بہن نے کہا، بڑی بہن نے، چھوٹی بہن نے، بھیا میری بات سننا، اس کے پاس بیٹھا، اے بھابی اینو تے نخرے ٹنگار تے شیشے تو گھٹ دی نہیں، پورا دن جناب کریمیں لگاتی رہتی، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اور بس موبائل تو امی جی کیسی ہیں، باجی کیسی ہیں، ابو آپ کیسے ہیں، بھائی آپ کیسے ہیں، ایک کا بند دوسرے کا شروع، دوسرے تیسرے کا شروع، ساڑھے نال دے گپ ہی نہیں لاندے۔ انہوں نے ماں نے انہوں سکھایا ہی کچھ نہیں۔ لو جی اب پورا نسب پیچھے شجرہ شروع ہو گیا، بدگمانی کا زہر اب کیسے انجیکٹ کیا جا رہا ہے بتا رہا ہوں۔ وہ بہنوں سے اٹھ کے بھائی کے پاس گیا تو دیورانیاں جٹھانیوں نے بھی یہی کچھ تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ بھی ڈالا ہوا تھا، لہذا وہ 1 دن 2 دن 3 دن سنے گا، اور چوتھے دن کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے جب عورتوں کی زبانیں چلتی ہیں تو مرد پھر غصے میں آئے تو مرد کی زبان کم اور ہاتھ زیادہ چلتا ہے، وہ جا کے سیدھا سیدھا کہے گا تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں سکھایا، تجھے کھانا نہیں پکانا آتا، تجھے کپڑے نہیں دھونے آتے، تجھے صفائی نہیں کرنی ہے، تجھے وہ جتنی شکایتیں ہوں گی اس کے سامنے اس سے پوچھے گا نہیں، وہ سیدھا سیدھا اس پہ جا کے نا وہ سارا زہر اپنے اندر کا وہ انجیکٹ آگے کرے گا۔ تو زہر جہاں بھی ہو وہ زہر ہی ہوتا ہے، جتنا پھیلا جائے اتنا ہی پھیلتا ہے۔ اب وہ جب سنے گی وہ کہے گی نہ میں نے ساس کو کچھ کہا، نہ میں نے اپنی بھابھی اپنی ناند کو کچھ کہا، نہ میں نے کسی دیور کو کچھ کہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پھر آج کل کی بچیاں ہیں، آج کل کی خوراک کھانے والی ہیں، ساس اگر 60-70 سال کی ہو کے صبر اور تحمل نہیں سیکھ سکی تو یہ 18-20-25 سال کی بیچاری بچی یہ کہاں سے سیکھے گی؟ یہ کہ اچھا میری امی اسی لیے کہتی تھی اے سسا نال دیے ذرا 2 کرنیاں پہنیاں تے کر لیا کر، مائیں بھی تو پھر کہ 1 منٹ میں ذرا امی نال مشورہ کرنا، السلام علیکم، ماں جی وہ ساری کہانی ادھر کی ادھر، باجی ساری کہانی ادھر کی ادھر، بھابھی ساری کہانی، بھائیا ساری کہانی ادھر۔ اب ادھر پھر میکے والے وہاں ایک الگ میزائل فیکٹری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بھی اسلحہ بڑا آتش فشاں قسم کا تیار ہوتا ہے، وہ پھر وہاں سے بھی نہ سبق یہ نہیں دیا جاتا کہ صبر کا تحمل کا، وہ بھی کہتے ہیں اچھا پتر صاف صاف کھریاں کریاں انہوں نے سنا تو جے گل نہ بنی تے فون کریں گڈی لے کے پہنچے۔ اب یہ دیکھیں گھر پورا کا پورا انڈیا اور پاکستان کی جنگ بن گئی، انڈیا اور پاکستان کی جنگ کیا میچ بن گیا بلکہ کرکٹ کا، تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ سلوشن کیا ہے؟ میں بتا رہا تھا کہ اب وہ جو شوہر ہے اس کو سنے تو ظاہری بات ہے ماں کی بھی سننی پڑتی ہے، قرآن نے کہا اف بھی نہیں کہنا، خاموشی سے سننا ہے، اور کہنا ماں جی سبحان اللہ تو 100% صحیح فرما رہے ہو، باجی کی بھی سننی چاہیے، بھائی بھابھی کی بھی سنیں، سب کی سنیں۔ سننے کے بعد وہ خود اپنے رویوں سے، اپنی مسز کے رویوں سے دیکھے کہ کیا اس کے رویے واقعی ایسے ہیں، کوئی نوٹس کرے نا، کوئی نوٹ کرے۔ جب تک کہتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھو، ان کانوں سے سنی ہوئی باتوں پر اگر گھر چلاؤ گے تو گھر کبھی نہیں چلتے۔ پہلا نقطہ یہ ہے۔ دوسری بات، جب اس نے دیکھا کہ نہیں میری مسز کی غلطی نہیں ہے، میرے گھر سے غلطی ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں بہنوں کو آرام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت سے ہاتھ جوڑ کے سمجھائے میرا گھر ہے، آپ جیسے ابا کی ملکہ ہے، یہ میری ملکہ ہے، اس کو اس گھر میں استقرار پکڑنے دیں۔ نہیں آئیے ابھی آپ نے محاذ پورا کھول دیا ہے، ایٹم بم چلانا شروع کر دیے، آپ اپنا اسلحہ سارا واپس مورچوں میں لے جائیں، کم از کم 1 سال تک میں کسی کی زبان سے کوئی شکایت نہ سنوں۔ دفتر شکایت اگر شوہر صاحب بند کرنے میں کامیاب ہو گئے گھر چل جائے گا، نہ کامیاب ہو مثلاً بہنیں کہیں، ماں کہے تیری ایسی کی تیسی، تو ایک دم اس نے تیرے اوپر جادو کر دیا، جادو کرنی آ گئی ہے، اس نے تعویذ ڈال دی ہمارے بیٹے کو، آج کے بعد تو نے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں ہے، اگر ایسی باتیں ہوں تو پھر اب اسلام یہ کہتا ہے، اس پہ حدیث پڑھ دوں سنن ترمذی کی، حدیث کا نمبر ہے 2132۔
ایک صحابی کے پاس یہ مسئلہ سیم آیا، انہوں نے کہا میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ ایک بندہ آیا حضور کے پاس، صحابی آئے، انہوں نے کہا میرے گھر میں میری ماں ہے اور میری بیگم ہے، اور ماں کہتی ہے طلاق دے دے اپنی بیوی کو۔ تو ماں کا حکم تو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، بیوی کا تو کوئی نہیں پڑھایا جاتا، تو کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا۔ جی میرے کریم کی حکمت دیکھیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس گھر پلٹ جا، اور کیا کر؟ آپ نے اس کو نصیحت کی کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، کہ والد گھر کا وسطی دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے اس گھر کے دروازے کو تو توڑ دے، چھوڑ دے، یا تیری مرضی آپ احفظھا، اس کی حفاظت کر، یہ تجھ پر ہے۔ یعنی حضور نے ایک اشارہ دیا اس کو کہ بھائی اس طرح کے فیصلے ماؤں سے پوچھ کے نہیں کرتے، کہ ساس اور بہو کا مطلب ہے کہ پرانا کوئی ایسا ریلیشن ہے، ایسے پرابلم پیدا ہوتے رہتے ہیں، جا اپنے باپ سے مشورہ کر۔ تو میں نے پہلے کہا کہ گھر کا بادشاہ باپ ہے، پہلے امام الانبیاء نے بھی اس بادشاہ کی طرف ریفر کیا کہ جائے اس سے پوچھ۔ تو اگر بیٹا صاحب یہ سمجھتی ہیں کہ ماں نے بات نہیں سمجھنی، بہنوں نے نہیں سمجھنی، تو وہ اپنے والد سے مشورہ کرے۔ اور والد پھر اکثر یہ کہتا ہے یار بڑی مشکل سے بڑے پیسے کما کے مشکل نال شادی کی تھی پتر دی، ایک گھر اجڑ گیا تو اسی تو چلے جانا، پھر کتنے انہوں رشتہ بھی کوئی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا بیٹا چلو کوئی کرائے پہ ہی لے لے، اس کو الگ لے جا، میں انہوں سنبھال لوں گا۔ یہ ہے اب طریقہ جوائنٹ فیملی، یعنی اس حوالے سے جو بڑے حکمران صاحب ہیں ان سے اجازت لے کر ان کی مشاورت سے آپ سیپریٹ ہو جائیں، گھر میں پارٹیشن الگ ہو جائیں، محلے میں ہو جائیں، دوسرے محلے میں چلے جائیں، لیکن اس طریقے سے کہ گھر سے کٹ کے نہیں، ریلیشن توڑ کے نہیں۔ اسلام آپ کو جوائنٹ فیملی سے رشتے توڑ کے الگ ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کسی جگہ پر بھی رشتے نہیں توڑنے کی اجازت دیتا نا۔ یقطعون ما امر اللہ والی آیات قرآن پاک میں 3 مقامات پہ موجود ہیں۔ ان یوصلا یعنی جڑ کے رہنے والی، یہ بھی 3 مقامات پہ موجود ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ محمد میں بھی ہے۔ تو لہذا دیکھیں یہ جھگڑے کا حل الٹیمیٹلی یہ کہ جہاں آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر آپس میں کشمکش بڑھ گئی ہے، رسہ کشی بڑھ گئی ہے اور حل نہیں نکل رہا، وہاں آپ اس انداز میں کہ گھر کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ اچھا اگر والد بھی نہیں مانتا، بالفرض کوئی کہے جی ابا جی بھی نہیں مانتی، امی تو پہلے نہیں مانتی، بہنیں، اب کیا کریں؟ وہ ان کا ایک ہی مطالبہ، اس کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، لیکن اس بیچاری کا قصور کوئی نہیں، اب کیا کریں؟ اب دین کہتا ہے کہ وہ ان لا والی، اب بات کیا سمجھنا کہ ان لا میں جب وہ تسلیم ہی نہ کریں بہو کو بطور بیٹی، وہ سیپریشن کا تو تب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو بطور بیٹی تسلیم نہیں کیا ہے، کسی نے اپنی بیٹی کو بھی کہا گھر سے نکل جا۔ اب یہاں قانونی طور پر دیکھا جائے گا، اب قانون یہ کہتا ہے کہ اصل میں ریئل مدر اینڈ فادر تو اس کے شوہر کے تھے، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن بیگم کو جو آپ کہتے ہیں میں اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ کیونکہ آپ اس کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا میں اس کو الگ گھر میں رکھوں گا۔ اس کا آپ کا ریلیشن نہیں، آپ نے وہ ریلیشن نہیں بنایا، آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لہذا زبردستی تو تسلیم نہیں کروایا جا سکتا۔ اب آپ اپنی بیوی کو الگ رکھیں، لیکن بیوی کی محبت میں اتنے پاگل نہ ہو جائیں کہ ماں باپ کا حق چھوڑ کے کہیں بس ان ماں باپ جانا دے، انہوں نے کم جانا جی، سدھے رون ہے نا جی، کوئی ایسی پٹی نہ پڑھائے یا بیگم ایسی پٹی نہ پڑھائے، دیکھ تیری ماں نے میرے ساتھ کیا اب آج کے بعد تو بھی نہیں جائے گا، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنی جاب پہ، آفس میں، کہیں بھی مزدوری پہ جاتا، واپس سیدھا پہلے، اب شریعت کہتی ہے پہلے والدین کے گھر جانا ہے، اس پہ حدیث موجود ہیں، پہلے والدین کے گھر جانا ہے، اور والدین کے پاس ٹائم سپینڈ کر کے، ان کی خدمت کر کے، روزانہ ان کے لیے پھل لے کے جائے، ان کے لیے اور تحفے لے کے جائے ڈیلی، یعنی ان کو یہ فیل کروائے کہ میری بیگم نے مجھے آپ سے جدا نہیں کیا، کوشش کرے تھوڑا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرے۔ بیگم کو ادھر کہہ دے میں تھوڑا کم ٹائم بھی، بلکہ وہ کہے ایک کا دن مجھے، ایک دن تیرے پاس، ایک دن میں رات بھی والدین کے پاس رہوں گا، تو صبر کر، میری جنت اور دوزخ تو وہ ہیں، لہذا میں نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ چھوڑوں گا، انہوں نے تجھے تسلیم نہیں کیا کوئی بات نہیں، مگر میں تو ان کی اولاد ہوں نا، میں تو ان کی اولاد ہوں، لہذا اس کو چاہیے کہ ماں باپ کو یہ ریئلائز کروائے۔ وہ 2-4 دن تو اس کی ماں کہ نکل جا، تو کدھر آ گیا بیگم کا مرید، فلانا ڈمکانا، تجھے شادی کیا کروائی جناب، تو نے میرے دودھ کی لاج نہیں رکھی، یہ ساری باتیں سننی پڑیں گی، لیکن وہ روزانہ سن کے گئے،
ماں جی میری بیگم نے تو مجھے، اچھا پھر کچھ سچویشن کریٹ کرے نا، صلح کریے، آگے بڑھنا چاہیے، تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنا پڑے۔ مسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا 3 موقع پہ جھوٹ بندہ بولتا لکھا جاتا سچ بولا ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ اپنی ماں کو کہے امی جان میں تو سچ پوچھیں آپ کے حالات دیکھ کے مجھے تو پتہ نہیں آپ نے بیٹا سمجھا ہی نہیں ہے، جب اس کو نہیں سمجھا تو، پر میری بیگم دیکھے نا کتنی جی وہ مجھے کہتی ہے میرے پاس نہیں آنا جب تک ماں کے پاس نہیں جائے گا۔ وہ تو مجھے روزانہ کہتی ہے چل ادھر جا، آج تو اس نے مجھے کہہ دیا امی تو میرے گھر میں نہیں آنا، ادھر ماں کے پاس رات گزارنا، ماں کی خدمت کرنا۔ اور پہلے تو میں آپ کی ٹانگیں نہیں دباتا تھا، میں نے آپ کے کندھے نہیں، آج تو میں دباؤں گا کیونکہ بیگم کا حکم ہے۔ ایسی بیگم ہے وہ کہتی ہے پہلے ماں پھر میں۔ آپ خود، اب وہ تو دور دور ہے، انہوں نے تھوڑے ایک دوسرے سے پوچھنا ہے۔ آپ یہ سچویشن کریٹ کریں، اس سے 3 4 دن 5 دن مہینہ ماں دیکھتی، ایک دن ماں کہے گی، علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں کس طرح کا واقعہ لکھا، وہ بڑا طویل ہے، سنایا تو پھر گفتگو ساری ادھر چلی جائے گی۔ جب ماں تو 4 6 دن دیکھے گی نہ مہینہ دیکھے گی، وہ کہے گی یار یہ میں ہی چلی، میں ہی پگلی، میں نے پتہ نہیں بہو کو کیا دیکھے، میرا بیٹا تو پہلے مجھے اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا، شادی کے بعد اب وہ بہو ادھر گئی ہے تو یہ یار۔ وہ ایک دن کہے گی اچھا پتر کوئی گل نہیں، میں بڈھی ہو گئی ہوں، میری ہوں عقل نہیں کام کر دی، تو کل نہ زنانیاں لے کے آمی کھانا اتھے کھامی ساڑھے کو۔ اب دیکھیں وہ خود بخود دیکھیں نا، شیطان ناکام ہو گیا، آپ نے اس کو ناکام کر دیا۔ اور اب جب شیطان بھاگا بیچ میں سے تو ایک دم پھر بولی رحمان والی آ گئی، اچھی رحمت والی آ گئی، بیٹا لیا، پھر دیر نہ لگائیں۔ لیکن اس کو ادھر پھر تھوڑا سا اس کو بھی کہیں پلیے لوگ میں نے بڑی مشکل سے حالات ایسے بنائے کہ راز کھول نہ دینا۔ ماں جو کچھ پوچھے کہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یس صرف یس کہنا، نو نہیں بولنا کہیں، تاکہ پردہ بھی رہے، معاملہ بھی آگے بڑھ جائے۔ دوسری جو وجہ ہے اس جھگڑے کی، میں وہ خاص طور پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ماں سمجھتی ہے بیٹے کی کمائی پر میرا حق ہے، اور آنے والی بہو یہ سمجھتی ہے کہ میرا حق ہے، میرا شوہر ہے، میرا شوہر کماتا ہے۔ ماں بیٹے کو کہتی ہے اس کو ایک آنا بھی نہیں دینا، یہ اپنی ماں کو بھیج دے گی، اپنی بہنوں کو دے دے گی، یہ ادھر ہمارے اوپر خرچ نہیں کرے گی۔ اور بہو رانی وہ اپنے شوہر کو کہے گی تیرے باپ کے پاس تو پہلے ہی بینک میں پیسے پڑے ہیں، نوکری کی ہے، فلانا ہے فلانا ہے، ان کو پھر بڈھے ان کے کون سے، یہ میرے پرانے کپڑے پہننے کی کیا ہو جائے گا جناب، میری ضروریات ہیں۔ وہ سارا کمائی کا حق اسے خود جتلائے گی۔ یہاں پھر شوہر کو اتنا سینسیبل ہونا چاہیے، اتنی کامن سینس ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسیژن کر سکے ہر مہینے، اس جملے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا، ہر مہینے جب آپ کو انکم جو بھی اس کا ذریعہ ہے، اگر پیمنٹ ملتی ہے تنخواہ وہ ملے، بزنس جو پلس مائنس کرتے ہیں وہ ملے، ہر مہینے کی جیسے پہلی تاریخوں میں آپ بہت سے کام کرتے ہیں، اس میں سے ایک یہ 2 بل اپنے ذمہ رکھ لیں، ایک بجلی گیس کا جیسے جمع کرواتے ہیں، ایک بل پکا جناب وہ ماں باپ کی خدمت میں پیش کریں بطور خدمت، بھلے آپ کی حیثیت 1000 کی ہے بھلے 10,000 کی، اپنی حیثیت کے مطابق مگر ضرور کریں، لیکن اس میں ماں کو الگ باپ کو الگ، ماں باپ اجتماعی نہیں، اجتماعی ہر جگہ پہ پھر رولا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا بل بنائیں جناب، اگر آپ چاہتے ہیں بجلی کا فیز ارتھ فیز جو نا ایک ہی رہے، باقی ارتھ اور نیوٹرل رہیں باقی وائرز، یعنی جھگڑے نہ ہوں، تو آپ نے ایک لفافہ ادھر تھما دیا محبت سے خدمت کے ساتھ، اور دوسری طرف گیس بھی اگر دماغ میں چڑھ جائے تو کام خراب کر دی ہے، اس کا بھی بل تو ادا کرنا چاہیے، لہٰذا اس میٹر کو بھی بحال رکھنے کے لیے آپ ایک لفافہ بنا کے بیگم صاحبہ کو عزت کے ساتھ پیش کریں، جو آپ کی حیثیت ہے مگر ضرور پیش کریں۔ نہیں ایک میرا جملہ نوٹ کر لیں، اور بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اس حوالے سے، اگر جو بچہ اپنی ماں کو مہینے بعد نہیں دیتا، باپ کو نہیں دیتا، تو وہاں سے نشتر آئے گا سیدھا میزائل، گائیڈڈ میزائل جو سیدھا دماغ پہ ہٹ کرتا ہے۔ بیگم لٹ کے کھا گئی تھی بہو ساڑی جناب، بچہ سارا اپنے اوپر لگا لیا، تعویذ کر دیا، دماغ خراب کر دیا ہے، یہ تو اس کے نیچے لگ گیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ بیگم کو ساری فیسلٹیز دے دیں، آپ اسے روزانہ مرغے چرغے چھترے کھلائیں، جوڑے لے کر دیں، لیکن اگر آپ مہینے بعد اس کو پاکٹ منی نہیں دیں گے، بھلے وہ خود بھی کما رہی ہو،
وہ ساری زندگی آپ کو تانا دے گی، اور تانے ملتے ہیں اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، تصدیق اور توثیق کر رہے ہیں۔ یہ وہ تانا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ تانا وہ میزائل ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ہائیڈروجن بام ہے کہ ظاہری اسلحہ جتنا بھی آپ کو زخمی کرے نا، آپ مرہم رکھیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، زخم کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو ہی جاتا ہے فخر صاحب، لیکن تانے والا جو تیر ہوتا ہے، میزائل ہوتا ہے، کروز ہوتا ہے، اس کا زخم تو اندر ہے، اس پہ کہاں سے ہم مرہم رکھوائیں گے؟ اور پھر دوسرا زخم باہر والا تو نظر آتا ہے، کوئی ویسے بھی آپ کو تھوڑا مل دے گا، کچھ کر دے گا، لیکن اندر کے زخم بندہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر شوہر اور بیوی کے حوالے سے ایک جملہ میں پھر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں لے جاؤں، یہ پہلے بھی آپ پچھلے موضوع میں سن چکے ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے سینئر اسکالر علامہ علی اختروان صاحب، وہ بتا چکے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا، یہ قرآن مجید نے ایک عجیب قسم کی ٹیکنالوجی اس لفظوں میں استعمال کی ہے جی، اس پہ وہ پورا کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، کہ یہ کہا کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ یہ بات کاش ساسوں نندوں کو سمجھ آ جائے تو جھگڑا اسے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کی ماں نے ایسا کہا ہو، وہی ماں جو آپ کی بیوی، آپ کی بہو کو تسلیم نہیں کر رہی، وہی آپ کی بہنیں جو اپنی بھابھی کو تسلیم نہیں کر رہی، کبھی انہوں نے کہا ہو کہ آپ نے جو، یا وہ کہہ سکتی ہیں، آپ سوچیں، یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کا لباس ہے اور آپ کا وجود ہے، ان کے درمیان ہمیں گھسیڑ لیں، یا گھسیڑا جا سکتا ہے، کوئی تصور اور امیجنیشن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، ایسا تصور کرنا بھی حرام ہے، غلط ہے۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بیوی کا رشتہ شوہر سے وہ اس کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے، تو بتائیں بیچ میں تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ یہ بات ہمیں اپنی تربیت میں رکھنی چاہیے، یہ بیٹیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ ساسوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ظلم خود اپنے اوپر ہوئے نا کسی ساس صاحبہ، جب وہ بہو بن کر آئی تھیں، تو اس کا بدلہ اس بیچاری سے تو نہ لینا۔ انسان کے اوپر خود جو اس طرح کی بیتے، وہ کوشش کرے کہ دوسروں کے لیے میں مثال بنوں گا، مثال بنوں گی۔ تو توجہ طلب ہے یہ بات کہ میں نے یہ دوسرا فیکٹر بیان کیا، یہ کمائی کے اوپر آپس میں جھگڑا، اور اس کا سلوشن بھی بتا دیا کیا ہے کہ دونوں کو ہر مہینے اگر ان کا لفافہ مل جائے، جیسے کوئی علامہ صاحب کہیں تقریر کرنے جائیں، ان کو بھلے جتنی مرضی لوگ واہ واہ کر لیں، جتنی مرضی نعرے لگا لیں، اگر لفافہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں تقریر بہت اچھی ہوئی۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہر ایک علامہ ایسا نہیں ہوتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور آپ جتنی مرضی واہ واہ کر کے آپ بغیر لفافے کہیں بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، پھر دیکھ لیں۔ تو لفافہ بہت قیمتی چیز ہے جی، یہ صرف ولیمے والے دن نہیں دینا ہوتا، ولیمے والے دن دوسرے دیتے ہیں، اور اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھ لو بھیا، یہ تمہیں روز دینا پڑے گا، ہر مہینے دینا پڑے گا، یہ لفافہ دیکھو۔ ہم جیب سے نکال کے گنتی کر کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور ایک ایک لفافے کو غور سے دیکھا کریں، ایک ایک لفافہ ایک آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے گھریلو زندگی کا گزارنے کا، کہ بیسٹ سولوشن آف لائف یہ ہے کہ آپ سب کے حقوق خود ہی متعین ہوتے جائیں گے، یہ آپ کو نہیں کرنے پڑیں گے۔ پیسے میں بڑی کہتے ہیں قائد اعظم میں بڑی طاقت ہے، اور ہمارے یہاں کوئی زیادہ طاقت ہے، ویسے کمزور ہے بیچارہ قائد اعظم، اپنے مطلب وجود کے اعتبار سے بھی اور پاکستان کی کرنسی کے اعتبار سے بھی، لیکن یہ دوسروں کو وہ تگڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ مطلب حقوق بھی ہے نا، ایک دین نے بھی متعین کیا، ماں باپ کی خدمت بھی کریں، بیگم کی بھی خدمت کریں۔ تو یہ میں نے دو صرف اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے، اور کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے کہا یہ بہت بڑا عنوان ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان کے اوپر ہماری ایک خاتون مقررہ آئیں گی، کیونکہ فیمیلز کو یہ بڑا اچھا ہماری ٹیم نے کیا ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے ایک پروگرام جینٹس کی طرف سے ہوگا اور ایک لیڈیز کی طرف سے ہوگا، تاکہ دونوں طرف سے خیالات سننے کو ملیں۔ میں نے شاید ابھی میں نے کوشش جو کی کہ ساس اور بہو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے بات کروں، لیکن اتنا وقت، کیونکہ اتنا میں نے پہلے کہا کہ یہ رسی کا وہ سرا ہے جو پکڑنے کے لیے لوگوں نے 70 سال گزار دیے، پھر بھی ہاتھ میں نہیں آیا، اور انشاءاللہ یہی عنوان رہے گا جی۔ اس کے علاوہ میں اپنی ٹیم کو اسپیشلی مبارکباد دوں گا۔ میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ فیس بک کے اوپر الحمدللہ تعالیٰ ان کی ورکنگ لاکھوں میں چلی گئی ہے جی، ویورشپ کے حوالے سے اس پروگرام کی۔ اور میں ایک گزارش آپ سب سے کروں گا، کیونکہ اس پروگرام کا ایک متعین ٹائم 1 گھنٹے کا ہے، ابھی بھی ہم 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔
کوشش کریں کہ ایک تو بر وقت آئیں، اور دیکھیں یہ امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر جو ہمارے گھروں کے سب کے مسائل ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، تو میں اتنا کہوں گا کہ اگلی دفعہ ہر بندہ کوشش کرے 5 بندوں تک دعوت ضرور پہنچائے اور انہیں ساتھ لانے کی بھی کوشش کرے۔ اور آخری بات صرف اتنی، جس کے بعد ہم فوراً دعا کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہر چیز میں نا مثال دی جاتی ہے سیدہ عالم خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی۔ انہوں نے دیکھیں گھر کی چکی پیسی، حضرت امام حسن حسین میں 11 مہینے کا فرق تھا، گھر کے سارے کام کیے۔ ان کی ساس صاحبہ جو تھی حضرت مولا علی کی والدہ، انہوں نے کہا بس تو بس علی کا اور اپنا خیال رکھ، مجھے چھوڑ۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ یہ بہت اچھے جملے ہیں، انہوں نے واقعی ایسا کیا، سارے کام گھر کے کیے، ہاتھوں پہ چھالے بنے، کیونکہ وہ خاتون جنت ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی تو سنا کریں، حضرت عمر کے گھر کوئی بندہ اپنی بیوی سے تنگ آ کے مشاورت کرنے کے لیے گیا تو وہ دروازے تک ہی پہنچا، اندر نہیں جا سکا، کیونکہ اندر گھر میں ایک اور مشاورت جاری تھی۔ اس نے کہا میں سوچتا ہوں میرے گھر میں یہ حال ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم جن کا نام سے پوری دنیا لرزتی تھی لیکن گھر والی نہیں لرز سکی، یہ ذہن میں رکھیں، کبھی نہ سمجھیں کہ میں سیدھا کر دوں گا۔ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی بخاری کے اندر 3 4 طرق سے یہ حدیث موجود ہیں کہ عورت جو ہے نا یہ آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا جو اس سے نفع حاصل کرنا چاہے اسی حالت میں نفع حاصل کرے جس حالت میں ہے۔ تو لہٰذا خاتون جنت، کوئی خاتون، اللہ کرے ہمارے گھروں میں ایسی جنتی خواتین آ جائیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن وہاں دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ سیدہ خاتون جنت نے ساری زندگی جب تک ان کی ساس حیات نہیں ان کے ساتھ گزاری اور ان کی خدمت میں پیش رہیں۔ حضرت امام حسن راوی ان ساری باتوں کی بڑی ڈیٹیل اس میں موجود ہے، لیکن دوسری طرف سے صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تصور دیا اس کے مطابق انہوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں میری الگ بھی ہوئے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں نا، بڑی خاص بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو تھے، انہوں نے جب حضور علیہ السلام نے غزوے سے واپسی پہ ان سے پوچھا بھائی آپ نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا جی کر لی۔ کس سے کی؟ کنواری سے کی یا بیوہ سے؟ انہوں نے کہا میں نے بیوہ خاتون سے شادی کی۔ جابر کسی بچی سے شادی کرتا تو اس سے کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی، اتنی بڑی عورت سے کیوں شادی کر لی؟ انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا غزوہ احد میں میرے والد شہید ہو گئے تھے، 9 بہنیں ہیں میرے گھر میں، 9 بہنیں، میں نے وہ خاتون لائی جو میری 9 بہنوں کو ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے، انہیں کنگھا بھی کرے، حدیث میں لفظ ہیں، ان کو کھلائے پلائے بھی، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو پتہ چلا بھابھی ایسی بھی آ سکتی ہے جو آنے والی 9 نندوں کو برداشت کرے گی۔ حضرت جابر کی سنت ہے، ان کے گھر میں ایسا ہوتا تھا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ انہوں نے تو نہیں، حضور نے نہیں، اب دیکھیں آقا علیہ السلام کہہ سکتے تھے جابر یہ تو نے کیا کیا، بہنوں کو الگ کر، نہیں، ان کی ضرورت تھی، جہاں ضرورت ہو وہاں مل کے رہنا چاہیے۔ میں نے پہلے کہا جہاں بوڑھی ساس ہے سسر، ان کو اٹھا کے باہر پوڑی پول پہ تو نہیں بٹھا سکتے۔ لہذا دیکھیں اسلام یہ سارے ریلیشن حدود کے مطابق حدود متعین کر دیں، اور اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ زندگی مل کر ایسے گزاریں، ہر شخص یہ سوچے کہ میرے اوپر کیا فرائض ہیں دوسرے کے وہ ادا کرے۔ جب وہ ادا کرے گا تو آپ سے خود بخود دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جب آپ نیک بن کے نیکی کی سوچ سے ساتھ چیزوں کو آگے پروان چڑھائیں گے تو جواب بھی آپ کو ویسا ملے گا، اور گھر گل و گلزار بن جائیں گے، اور دین محمدی کا سرمشن پورا ہو جائے گا۔ شیطان کو ناکام کرنا ہے تو آپ کو ان باتوں میں عمل کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا شیطان ہر مہینے کچہری لگاتا ہے دریا میں، سمندر میں، اور وہ اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے اپنی رپورٹیں پیش کرو، تو وہ کسی کی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی وہ شیطان کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے گھر میں ساس بہو کا جھگڑا کروا کے، میاں بیوی کا جھگڑا کروا کے گھر توڑ دیا ہے، تو شیطان اس کو سینے سے لگا کے کہتا ہے میرے بعد میرا نائب اور خلافت میں خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھ رہا ہوں، یہ میرے بعد تمہارا بڑا ہوگا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا جو اصل میں کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ تو پتہ چلا گھر توڑنے کا کام شیطان کرتے ہیں اور گھر جوڑنے کا کام مسلمان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب